السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ اخیار الانام وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام ابی حنیفة النعمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو علماء کرام جو عالم دین درس دیتا ہے تو وہ ترکیبیں کرتا ہے۔ لیوم القیامہ لام مفعول لہو ہے، مفعول لہو کا لام ہے اور مصدر ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو عالم دین بہت لمبی تقریر کرتا ہے اور علماء کم اور عوام زیادہ ہوتے ہیں، اور 2 گھنٹے وہ عالم کا بیان سنتے ہیں اور وہ گریمر کی صرف کی نحو کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں۔ تو فائدہ کیا ہے اس کی جو 2 جلد بخاری اس میں ترکیبیں کرو یا مصدر بتاؤ نا، علماء اس بات سے واقف ہے، عوام کو یہ بات میں نہیں آئی۔ لمبی تقریر کرتے ہیں اور جنا یہ ترکیب میں یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے۔ اچھا سامنے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اور جو علماء بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے، تو یہ دکھلاوا تو میں نہیں کروں گا۔ پہلی بات حضرت مولانا شیخ الحدیث فیصل آباد کے ہوتے نذیر صاحب، نذیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بخاری شریف کا درس بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، عوام الناس آئے ہوئے ہیں، تو ان کی تربیت کرو۔ علماء کرام کو مفعول لہو کا پتہ ہے، مصدر کا پتہ ہے، تاکہ عوام کو فائدہ ہو جائے۔ تو عوام کو فائدہ ہوتا نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دین لمبا بیان کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ ترکیب کروں پھر زنجیری ترکیب کروں تو بخاری اول بخاری ثانی، مسلم اول مسلم ثانی، موطا مالک موطا امام محمد، یہ 6 کتابوں کی ساری عبارت 1991 میں نے بنیرو ٹاؤن کے جو دارالحدیث ہے پوری عبارتیں سب شروع آخر میں نے پڑھی ہے۔ بنیرو ٹاؤن میں 1984 میں تھا تو 91 کو فرق، تو الحمدللہ ساری باتیں پڑھی تو علمی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ علماء کو پتہ ہے اور عوام کو آئی ہوئی ان کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھا جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بات بھی مختصر کرنا چاہیے۔ اگر لمبی بات کی جائے 3 گھنٹے عالم تقریر کرے اور لوگوں کو یاد نہ ہو جائے تو لوگ عمل کس پر کریں گے؟ وہ تو بھول گئے۔ 3 گھنٹے کا بیان ہے وہ بھول گئے تو عمل کس چیز پر کریں گے؟ یہ وہ بند کرو، یہ ایکو بند کرو، اس سے ناطقان خوش ہو جائے۔ ایکو بند کرو، آواز سے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں گیا؟ درود شریف۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مختصر بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور بات یاد
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے علماء کرام فارغ ہوتے ہیں تو ان کو نصیحتوں کا موقع ہوتا ہے کہ وہ کام کس طرح کریں۔ علماء کرام صحیح کام نہیں کرتے، صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، اور عالمان ان کے اندر بہت بڑی غلطی ہے۔ 100 میں نہیں 1000 میں ایک عالمہ ہوتی ہے، اب ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ 1000 میں ایک عالمہ ہوتی ہے جس کی عبارت ٹھیک ہو، سب کی عبارت غلط ہے، تو عالمہ کہاں سے بنی؟ نالائق عالم ہو، نالائق، لیکن 3 علوم میں کم از کم اس کو کمال ہو، 3 علوم، نالائق ہو، عالم ہو یا عالمہ ہو۔ نمبر 1 صرف، 2 نحو، 3 علم ادب، عربی ادب، کم از کم ان 3 چیزوں میں تو اس کو کمال ہونا، باقی اگر سے پر ہو۔ تو جس عالمہ کو عبارت نہیں آتی اور 1000 میں ایک عالمہ کو عبارت نہیں آتی تو 5 سال کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا عالمات سے گزارش ہے کہ وہ صرف و نحو کا دورہ کریں، اب کر لیں، چھٹیوں میں کر لیں، اور عبارت میں مضبوط ہو جائے۔ عبارت، صرف، نحو اور علم ادب، اس میں جنا عالم کو کم از کم اس میں کمال ہونا چاہیے۔ علماء کی 2 قسمیں ہیں، ایک علماء ایسے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، ایک عربی عبارت نہیں پڑھتے ہیں، ایک شعر نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ تبلیغی بھی 3 گھنٹے تقریر کرتا ہے، اور آپ نے بھی تقریر کی، اس نے بھی ایک عبارت نہیں پڑھی، آپ نے بھی ایک عبارت نہیں پڑھی، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کو کہتے ہیں محفوظات، عربی عبارتیں، عربی اشعار، محفوظات۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کی عبارت جو ہے نا وہ کیا ہو؟ ٹھیک ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، تو عبارت ٹھیک کریں۔ خصوصاً نوجوان جو علماء کرام ہوتے ہیں، نئے نئے جو فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں 22-23 سال ان کی عمر ہوتی ہے، علماء کرام بھی غور سے سنیں اور آگے اس کو عام کریں۔ ایک عالم دین فارغ ہو گیا، اس کی عمر 22-24 سال ہے، اب وہ کہتے ہیں میں فارغ ہو گیا، اب 40 سال وہ ضائع کرتا ہے، 40 سال۔ نوجوان علماء جن کی داڑھی کالی ہے یا 24-25 سال عمر ہے، ان کو چاہیے کہ میٹرک کا امتحان لے لیں، FA BA پڑھ لیں، اور ڈبل ایم اے کر لیں، اور PG کر لیں، اور ضرور ہر عالم اسکول میں اور کالج میں یونیورسٹی میں 1-2 گھنٹے پڑھائے۔ ہر عالم اسکول کالج یونیورسٹی میں 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ضرور پیریڈ لے اور پڑھائے۔ کیوں؟ یہ جو دور ہے تو 10 مدرسوں سے اسکول کا ثواب زیادہ ہے، 10 مدرسوں سے اسکول کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اسکول کون کھولے؟ عالم دین کھولے تو وہ اسکول۔ کیوں؟ ہمارے پاس 2% لوگ آتے ہیں، اسکول 98% لڑکے جاتے ہیں، لہذا زیادہ لوگ ادھر جاتے ہیں، اور وہاں وہی لوگ ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر اور کی پوسٹوں پر بیٹھتے ہیں، تو ان کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب جس لڑکی نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا ہے اور جس اس کا لباس ہے اور بال اس کے کٹے ہوئے ہیں، تو اس سے جو بچہ نکلے گا وہ کیا تربیت کرے گی وہ خاتون، اور اس سے نکلے ہوئے بچے اس کے ہاتھ سے وہ آگے کیا کام کریں گے؟ یہ جو مشرف تھا، پرویز مشرف، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں 7ویں طبقے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ جو مشرف تھا، یہ اس کو اچھا قاری نہیں ملا، اچھا قاری اس کو نہیں ملا، اور صدر ضیاء الحق صاحب اس کو اچھے قاری ملے، تو دونوں میں فرق ہے، وہ دونوں جرنل ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی ہے اور ایک شیطان کا جانا پیر ہے، مرید نہیں ہے۔ شیطانوں کا کیا ہے؟ پیر ہے۔ اس امت کو، پوری امت مسلمہ کو پوری دنیا میں تباہ کر، پاکستان کو نہیں، افغانستان کو نہیں، پوری دنیا میں جو الجزائر میں اور یہ شام میں اور یمن میں جو ہوئے ہیں، یہ اس کا کمال ہے۔ خود چوری کی طرح باہر بیٹھا ہوا ہے، ایڈس لگا ہوا ہے۔ تو مشرف کو قاری اچھا ملا اور صدر ضیاء الحق صاحب کو قاری اچھا مل گیا، اور مشرف کو اچھا قاری نہیں ملا، لہذا جانا آپ صدر ضیاء الحق صاحب اور مشرف میں آپ فرق دیکھیں، ایک اللہ کا ولی ہے،
اور ایک شیطان کا پیر ہے. تو اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ جتنے علماء کرام جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. یہ بڑے علماء کرام سکول ضرور کھولیں. 13,000 لڑکے فارغ ہو رہے ہیں تو مدرسے کھول دیے، تو 13,000 کل اور فارغ ہو رہے ہیں اگلے سال، تو 13,000 اور مدرسے، تو 13,000 اور فارغ ہو گئے تو کتنے مدرسے کھولو گے؟ بس کرو نا. اور ہم مدرسوں سے کیا پیدا کر رہے ہیں؟ پروفیشنل فقیر. پروفیشنل فقیر مانگتے ہی رہتے ہیں دن رات، اس لیے کہ جو مدرسے کا خرچے بھی چلانا ہے، استادوں کا جانا، اس کی تنخواہ بھی دینی ہے، تو مانگنا تو ضروری ہے. تو 13,000 پھر 13,000 مدرسے پھر 13,000، پھر کیا بنے گا؟ اسکول کھولو، کالج کھولو، یونیورسٹیاں کھولو. یہ جو مدرسے ہیں اس کو مضبوط کرو. آپ کوئی ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو. ایک مدرسے اس میں اولا میں 1 لڑکا ہے اور ثانیہ میں 2.25 لڑکے ہیں اور ثالثہ میں 3.25 ہیں، تو بڑے مدرسے میں جا کر وہ ادھر پڑھے نا، ان کا سسٹم بھی اچھا ہے. آپ اس بات پر ناراض نہ ہوں. تو اسکول کھولو، یونیورسٹی کھولو، کالج کھولو، اس کی طرف توجہ کرو. میرے بیٹے نے مولانا ترجمیل صاحب کو قرآن سنایا. ترجمیل صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیٹے کو بھیجو مجھے قرآن سنائے. تو وہ گیا، قرآن سنایا. تو پھر میں بھی گیا وہاں حسنین میں، میرا بیان ہوا 2.5 گھنٹے، کئی مرتبہ ہوا ہے. تو میں نے حضرت کو کہا حضرت آپ یونیورسٹی کھولیں، یونیورسٹی کھولیں، اور مدارس نہ کھولیں، جتنے ہے بس یہ کافی، یونیورسٹی کھولیں. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا جو FSc BSc MBA BBA M.Com کے لڑکے تھے ان کو آپ نے مولوی بنا دیا. تو انہوں نے جانا تھا حکومت میں. انہوں نے کہاں جانا تھا؟ تو یہ نئے لڑکے تو وہاں حکومت میں بیٹھ جاتے. اب آپ نے ان کو مولوی بنا دیا، تو اب حکومت میں کون جائے گا؟ وہ اور وہ. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ تو آپ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے مولوی. تو یونیورسٹی انہوں نے پھر جگہ خریدی یونیورسٹی کی فیصل آباد میں، اس کو بھیج دی. اب لاہور میں جگہ خریدی. یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے. کون سی یونیورسٹی؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں. اب یونیورسٹیاں فحاشی کے اڈے ہیں، تو علماء کرام توجہ کریں گے اس کی طرف. ہاں حضرت مولانا محمود حسن جب دیوبند سے تشریف لائے، یہ تربیت کی مجلس ہے. جب دیوبند میں تھے، انگریز سے لڑے اور 6.25 سال مالٹا میں رہے اور واپس آئے، تو کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ سب سے پہلے یونیورسٹی کے لڑکوں کے پاس چلے گئے، علی گڑھ چلے گئے. اور کیوں؟ کیا کہا؟ بس میں اپنی پارٹی سے جانا نامراد ہو گیا. ایک تو یہ 2% ہے، ایک ہی کام نہیں کرتے ہیں. اے نوجوانوں اٹھو اور کام کرو. دیکھو انہوں نے فرمایا. دوسرا حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا درس دو. ان لوگوں نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے جو گمراہ ہیں، قرآن کے نام پر غلط عقیدوں کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمارے علماء درس نہیں دیتے ہیں. ہمارے علماء کرام قرآن کا درس نہیں دیتے ہیں. ایک مصیبت، مسجد میں قرآن حدیث کا درس نہیں ہے. دوسری مصیبت، جہاں درس ہے وہاں اختلافی باتیں ہیں. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، حضور قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے، اصحاب کہف کا کتا پیلا تھا یا نیلا تھا. اب ان چیزوں سے امت ٹوٹتی ہے، امت کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک قرآن حدیث کا درس نہیں ہے، جہاں ہیں وہاں اختلافی باتیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں. یہ جو زمانہ ہے نا، جو آج کل زمانہ چل رہا ہے، علماء کرام قادیانی کافر ہے یا نہیں ہے؟ بولو. سب کے نزدیک اجماعی کافر ہے قادیانی. تم سٹیج پر کہو نا قادیانی کافر ہے، لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب یہ کافر بند کرو یار، بس کرو، ہم اس سے تنگ آ گئے. ٹھیک ہے، عقیدہ بیان کریں گے، موقف بیان کریں گے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا درس علماء کرام پابندی سے دے، اس کا بڑا فائدہ ہے. درس نہیں دیتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس پر ہماری پٹائی ہوگی اگر ہم نہیں کریں گے. تو بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علمی بیان تو کرتے نہیں ہیں، آسان سا بیان کر لیں گے، لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ ہدایہ آپ نے پڑھی ہوگی، علماء کرام کو پتہ ہے، طلباء کو پتہ ہے. اس کے پہلے سطور میں یہ بہت لکھا ہوتا ہے غریبن غریبن، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے. تو ہمارے غیر مقلد جو دوست ہیں وہ بھی
اعتراض کرتے ہیں اس میں ساری غریب حدیثیں ہیں ہدایت میں. لم اجد ہو وہ بھی لکھا ہوتا ہے، روایت بالمعنی ہوتی ہے نا، اس لیے امام زیلعی نے صحیح کام کیا ہے. بہرحال تو یہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا وہ بھی غریب ہے، اور یہ جو آخری حدیث ہے نا وہ بھی غریب ہے. بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے، آخری حدیث غریب ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہ ہو. حدیث کا غریب وہ ہوتا ہے جس کا ہر طبقے میں راوی ایک ہو، اس کو کہتے ہیں غریب. جو جس سے روایت کر رہے ہیں نا سب ایک ایک ہیں، ادھر بھی سارے ایک ایک ہیں. لہذا اگر ہدایت میں غریب روایت ہے تو بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری حدیث بھی کیا ہے؟ غریب ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو ہے ایک کتاب الاثار لامام محمد ہے، اور بخاری سے پہلے موطا امام مالک ہے. یہ بخاری بعد میں مشہور ہوا ہے، پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک اور کتاب الاثار بھی، اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد اونچی کتاب ہے. یہ جو کتاب ہے اس کے اندر 13 باتیں ایسی ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے. ہم احناف جو ہیں ہمارا عمل نہیں، اس میں 70 باتیں